امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی سمر ویکیشن یعنی گرمیاں کی چھٹیاں اچھی گزر رہی ہوں گی اور آپ جلسہ سالانہ برطانیہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ امید ہے آپ سب نے پیچھا شمارہ پڑھ لیا ہوگا اور یوٹیوب پر سن اور دیکھ بھی لیا ہوگا۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ بچوں کے الفضل کی یوٹیوب چینل پر جائیں، جہاں آپ پچھلے شمارے دیکھ اور سن سکتے ہیں، اور اسی طرح اس چینل پر سب سیگمنٹس کی پلے لسٹ بھی ہیں۔ جی بالکل، بچوں کے الفضل کی ویب سائٹ ہے www.alfazl.com/kids۔ بھائی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کا شمارہ کس موضوع پر ہے؟ کیا الفضل ہمیں جلسہ سالانہ کے بارے میں بتا رہا ہے؟ جی کچھ ایسا ہی ہے۔ بچوں کا الفضل کا آج کا موضوع ہے یہ جلسہ ہمارا یہ دن برکتوں کے۔ آج اتوار 27 جولائی 2025 ہے اور یہ الفضل کی جلد 3 ہے اور شمارہ نمبر ہے 15 یعنی 15۔ چلے چلتے ہیں سمینہ آپی کے پاس اور ان سے سنتے ہیں پہلا صفحہ۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں باجی؟ جی بالکل، تشریف لائیے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ہمیں الفضل تو سنا دیں۔ جی ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ جیسا کہ جلسہ بھی شروع ہو رہا ہے اور اس حوالے سے ایک اعلان بھی شامل ہے اس میں، تو چلیے پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، امسال جلسہ سالانہ برطانیہ مورخہ 25، 26 اور 27 جولائی 2025 کو منعقد ہو رہا ہے۔ جلسہ کی تمام کارروائی MTA کے ذریعے پوری دنیا میں براہ راست نشر ہوگی انشاءاللہ۔ قارئین، بچوں کا الفضل سے درخواست ہے کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق جلسہ سالانہ کی تمام کارروائی کو غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے کامیاب فرمائے، آمین۔ اور ہم سب بھی MTA کے ذریعے جلسے کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں دلچسپ کہانی اور دلچسپ معلومات، اور دادی جان کے آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں جلسے کی ڈیوٹیز کے بارے میں، اور اس کے علاوہ کیوں کا ایک دلچسپ سوال اور اس کا جواب، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانے، اور اردو سوال، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بھی بہت۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے آج ہمارے ساتھ وقف 9 کا ایک ننھا مجاہد بھی موجود ہے جو کہ 4.5 سال کا ہے صرف، اور ان کا نام ہے فاتح احمد، اور ہمیں فاتح بتائیں گے کہ سب سے پہلے کیا آتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے میرا تو ہاتھ۔ جی بالکل فاتح، جزاک اللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ یہ آیت تھی پیارے بچوں سورۃ توبہ سے لی گئی اور آیت نمبر ہے 122، اور اس آیت کا ترجمہ ہے، اور مومنوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تعلیم دین کے لیے نکل پڑیں، بس کیوں نہ ہوا کہ ان کی جماعت میں سے ایک گروہ نکل پڑتا تاکہ وہ دین پوری طرح سیکھتے اور اپنی قوم کو واپس لوٹ کر بے دینی سے ہوشیار کرتے تاکہ وہ گمراہی سے ڈرنے لگے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ ہم نے ابھی سنا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا شمارہ جو ہے وہ جلسے کے متعلق ہے، اور اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ پوری جماعت کا نکلنا تو مشکل ہوتا ہے،
لیکن مومنین کی جماعت اپنے میں سے ایک گروپ کو تعلیم و تربیت کے لیے بھجوائے اور پھر وہ اچھی طرح سیکھ کر آئیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. تو جلسے پر ایسا ہی ہوتا ہے نا, سب لوگ تو شامل نہیں ہو سکتے, تو چاہے وہ مرکزی جلسہ ہو یا نیشنل جلسہ ہو, تو ایک بڑی تعداد جلسے میں شامل ہوتی ہے اور دین کی باتیں سیکھتی ہے. اور لیکن سبق یہ ہے کہ جو بھی سیکھیں ان جلسوں سے وہ واپس آ کر سکھائیں دوسروں کو اور خود ان پر عمل بھی کریں, ان باتوں پر جو ہم اچھی اچھی باتیں سیکھتے ہیں, جو تقاریر سنتے ہیں ہم جلسے پر, ان باتوں کو خود بھی سیکھیں اور عمل کریں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. تو پیارے بچوں سمجھ لگی آپ کو؟ جی. جلسے پر جو سیکھی ہوئی باتیں ہیں وہ دوسروں کو بھی سکھانی چاہیے. ہاں جی بالکل, اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. جی مجھے اگلا سیگمنٹ پتہ ہے. ہمارے نبی پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی بالکل, یعنی کہ اس شمارے کی حدیث. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آج کی حدیث میں کیا ہے. پیارے بچوں, آج کی حدیث کا عنوان ہے کہ مہمان نوازی 3 روز تک ہے. 3 روز سے مراد کیا ہوتی ہے؟ 3 دن. ہاں جی. حضرت ابو شریف خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرے. تکریم کسے کہتے ہیں؟ نہیں, یہ بھی عزت ہی کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, احترام کرے, عزت کرے اور احترام کرے. اور یہ واجبی مہمان نوازی 1 دن اور 1 رات کی ہے. مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اسے حرج میں ڈال دے. حرج کہتے ہیں تنگی میں ڈال دینا. ٹھیک ہے, کہ اس کو ہاں جی, کہ وہ تنگ آ جائے یا مشکل میں پڑے. تنگ آ جائے تو نہیں, لیکن وہ مشکل میں پڑ سکتا ہے اگر زیادہ دیر وہ مہمان کی حیثیت سے وہاں رہے اور ان کے ساتھ جیسے وہ گھر کے کام میں حصہ نہ لے کسی کام میں, تو گھر والا مشکل پڑ جائے گا نا. اس لیے تو مہمانداری یعنی کہ جو ضیافت ہے یہ 3 دن تک ہے, اور 3 دن کے بعد میزبان جو اس پر خرچ کرے گا وہ صدقہ ہوگا. یعنی کہ اس کی خوشی سے اگر وہ اور اس کے اوپر خرچ کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, اس کو کوئی کام کرنے نہیں دیتا, تو اس کی طرف سے ایک نیکی اور صدقہ ہوگا. تو یہ تھی سنن ابن ماجہ کتاب الادب کی حدیث نمبر 3675. ہاں جی, تو آپ میں سے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ اس حدیث میں ایک اہم بات بیان ہوئی ہے, وہ کون سی ہے؟ جی میں بتاتی ہوں. اگر آپ مہمان بن کر جائیں تو اپنے میزبان پر بوجھ نہ ڈالیں, اور مہمان صرف 3 دن کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک سمجھ آئی آپ کو, جزاکم اللہ. اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام, اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب. آپ میں سے ماؤد بھی ہیں اور مہدی ماؤد بھی. ہاں جی بالکل. تو چلیے ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام. جی تو پیارے بچوں, کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یہ بھی جلسے سے متعلق ہی ہے کہ جلسے پر آنے والوں کے لیے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں ہیں ان کا ذکر ہے اس میں. پیارے بچوں, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جلسہ سالانہ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ ہر یک صاحب یک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یک ایک کو کہتے ہیں, یعنی ہر ایک صاحب, ہر ایک انسان. ٹھیک ہے, ہر یک صاحب جو اس للہ جلسے کے لیے سفر اختیار کریں, خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے. اضطراب کس کو کہتے ہیں؟ اضطراب کہتے ہیں جو بے چینی ہوتی ہے, یا ٹھیک ہے جو مشکل کی شکل میں جب بے چینی پیدا ہوتی ہے مشکل کی صورت میں, تو اس کو کہتے ہیں کہ یعنی جو ان کی مشکلات ہیں اور اضطراب کے جو بے چینی کے حالات ہیں اللہ تعالیٰ ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرما دے, یعنی جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ, اور ان کو ہر یک تکلیف سے, یہ دیکھیں یہاں پر بھی آیا نا ہر یک تکلیف, یک کہتے ہیں ایک کو, ہے سمجھ آئی, اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت فرمائے. مخلصی یہ تو بالکل بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی, ہے نا. مخلصی کہتے ہیں کہ نجات. ٹھیک ہے, جیسے کہتے ہیں نا گیٹ ریڈ آف, کسی چیز سے نجات حاصل کرنا, جیسے چھوڑ دو. ہاں جی, تو یہ دعا بھی جو جلسہ اٹینڈ کرنے والے ہیں ان کو حضرت مسیح علیہ السلام دے رہے ہیں, اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے.
جو خواہشات ہیں، ٹھیک ہے، مرادات کہتے ہیں خواہشات، سمجھ آئی؟ اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے جن پر اس کا فضل و رحم ہے، تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اشتہار 7 دسمبر 1892، مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 361 سے 362 سے لیے گئے ہیں۔ اور اس میں ایک لفظ ہے للہ، للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے، یہ اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی خاطر جو ہے۔ اور جانشین جو کہتے ہیں، یہ جو خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے جانشین، ٹھیک ہے، نمونہ کو بھی کہتے ہیں، نمونہ یا جانشین، ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ جی اچھا جی، تو پیارے بچوں، اب مجھے آپ بتا سکتے ہیں جو بھی پیراگراف میں نے پڑھا ہے کہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعائیں بیان فرمائی ہیں، کوئی دعا ان میں سے یاد ہے آپ کو؟ یاد رہی ہے آپ کو دعائیں؟ جی ہاں جی، چلیں آپ فارس صاحب بتا دیں پہلے۔ اللہ میں ہمارے سفر میں ساتھ ہو اور ان کی پریشانیاں دور کریں۔ ہاں جی، جزاکم اللہ، بہت اچھا آپ نے یاد رکھا ہے۔ اسے بات آتا ہے تارے حدوتے چالی باتیں، ہمارے تارے حدود کا نام ہے حدمیدہ مسرور احمد صاحب آیدہ اللہ تعالی۔ جی بالکل فاتح، جزاکم اللہ۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ہم اپنا سیگمنٹ۔ جی تو پیارے بچوں، آج پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتوں میں ہے جلسے پر سلام کو رواج دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ایک ضروری چیز یہ ہے کہ یہاں آنے والے ایک دوسرے کو سلام کرنے کو بھی رواج دیں، اس طرف بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ بڑی برکت والی اور پاکیزہ دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے۔ جب میزبان اور مہمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو جہاں وہ ہر ایک قسم کے خوف اور فکر سے آزاد ہوتے ہیں، وہاں ایک ایسی دعا جو ایک دوسرے کو فیضیاب کرنے والی ہوتی ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ فیضیاب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فیضیاب کا مطلب ہوتا ہے کہ فائدہ پہنچے، جس سے، ٹھیک ہے، فائدہ پہنچانے والی جو ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ پاکیزہ اور بابرکت دعا سکھائی ہے، اس کی طرف ان دنوں میں بہت توجہ دیں تاکہ ہم ہر طرف سلامتی اور پیار اور محبت پھیلانے والے بن جائیں، اور یہ ماحول خالصتاً للہ پیار اور محبت اور بھائی چارے کا ماحول بن جائے۔ میں نے ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بارے میں بات کی، اس بارے میں ایک اور بات یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو رواج دینے کے لیے تم چاہے کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، اس کو سلام کرو۔ سلام کو رواج دینے کے لیے اس حد تک جاؤ کہ چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، تم اسے سلام کرو۔ پس جب یہ سلامتی کا رواج پیدا ہوگا تو مہمان جو غیر از جماعت ہیں اور جو نو مبائن ہیں، ان کے دلوں پر ایک اچھا اثر قائم ہوگا، اور اس پاک ماحول سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کی تعریف کرنے والے بن جائیں گے، اور جو نو مبائن اس پر عمل کرنے والے ہوں گے وہ زیادہ احسن رنگ میں نظام میں جذب ہونے والے بن جائیں گے۔ ان کو شکوہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ ہمیں جذب نہیں کیا جاتا۔ یہ خطبہ جمعہ 26 جولائی 2024 سے لیا گیا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو کیا سمجھ لگی جو اقتباس ابھی میں نے پڑھا تھا؟ کہ چلے میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تحریک فرمائی؟ اسلام کو رواج دیں۔ گڈ، ویری گڈ۔ اور چلیں نبیلہ، آپ مجھے بتائیے کہ سلام کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اپنوں اور غیروں پر اچھا اثر ہوتا ہے۔ گڈ، ویری گڈ، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم ہے۔ ہاں جی بالکل۔ جی تو پیارے بچوں، آج کی جو نظم ہے یہ امت الباری ناصر صاحبہ نے لکھی ہے، اور جلسے کی یادیں اس کا عنوان ہے، تو پڑھتے ہیں۔ شوق سے جلسے میں ہم سب آتے ہیں، جلسے سے روحانی لذت پاتے ہیں، قادیاں کی ہر روایت ساتھ ہے، جلسے روا کے ہمیں یاد آتے ہیں، سب سے بڑھ کر پیارے آقا کے خطاب دل سے آتے ہیں، دلوں میں جاتے ہیں، ہے نا؟ مزہ آتا ہے نا جب ہم سن رہے ہوتے ہیں حضور کے کتاب اور اندر نعرے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، تو کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا؟ پر اثر ہوتی ہیں تقریریں بہت، نظموں سے سب اپنے سر ملاتے ہیں، ہے نا؟ جب سب نظمیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ ہم نظم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔
بھاگ کے ہم دیکھتے ہیں اس طرف آقا جس راستے سے آتے جاتے ہیں، ہے نا؟ ہم بھی ٹی وی پہ ہماری نظریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے حضور کو دیکھیں، جب حضور اپنے گھر سے بھی نکلتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں تو ہاں جی تو ہماری نظریں ادھر ہی لگی ہوتی ہیں۔ نعروں کی پرجوش آوازوں کے ساتھ ہم گیت مل کے گاتے ہیں، مسکرا کے اور کھلی باہوں کے ساتھ پیاروں سے ملتے ہیں اور ملاتے ہیں۔ کیا بھلا لگتا ہے منظر جب یہاں پیارے بچے پانی لے کر آتے ہیں، ہے نا؟ جب ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے، کتنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دی ہوئی ہے ڈیوٹی؟ گڈ۔ رونقیں جلسے کی ساری دل فریب، آلو گوشت اور دال روٹی کھاتے ہیں۔ پھر ملیں گے جلسے پر ہم اگلے سال، دل میں بے حد شوق لے کے جاتے ہیں۔ کتنی مزے کی تھی ہے نا نظم؟ ساری چیزوں کی انہوں نے عکاسی کر دی، اور ایسے جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، انہوں نے اتنے اچھے انداز میں نظم لکھی ہے۔ پسند آئی نا آپ کو، ہے نا؟ امید ہے کہ باقی بچوں کو بھی پسند آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ احسن الجزا۔ تو یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 2 پر، جس پر آتا ہے یاد کرنے کی باتیں اور گلدستہ معلومات۔ چلے چلتے ہیں گانا، جہاں عیشا، نجیرہ، اکان اور ان کی امی جان ہمیں صفحہ 2 سنا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے پھر تو چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ اسلام۔ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی کامل فرمانبرداری اور ہر ایک سے صلح و آشتی کا سلوک کرنا اسلام کہلاتا ہے۔ صلح و آشتی کیا ہوتا ہے؟ صلح و آشتی کا مطلب ہے کہ ہر ایک کے ساتھ دوستی سے، پیار محبت سے رہنا، ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خواہش پہ مرضی خدا۔ اسلام ایک کامل دین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر کامل کر دی ہے۔ اسلام کی تعلیم نہایت عمدہ، اس کی باتیں بالکل سچی اور اس کے احکام نہایت آسان اور پرحکمت ہیں۔ دنیا کا کوئی اور دین یا مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم مسلمان ساری دنیا کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ جی تو بچوں، اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفاظ کے ساتھ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم سے ہے، تو آپ بچے میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ ربی حبلی ربی حبلی حکمن حکمن والحقنی والحقنی بالصالحین۔ بالصالحین۔ اب میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین، اور اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے صحیح تعلیم عطا کر اور نیکوں میں شامل کر۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ دیکھا کتنی پیاری چھوٹی سی دعا ہے، اور اپنے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور نیکوں میں شامل ہونے کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔
افضل الصدقتی ان یتعلم المرء المسلم علما ثم یعلمہ اخاہ المسلم، اور اس کا ترجمہ ہے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان مرد علم حاصل کرے پھر اسے اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔ تو بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اور پھر اسے دوسروں کو بھی سکھائے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ادب آداب ہیں، جس میں جلسے کے آداب ہیں، پہلے کارکنان کے لیے اور پھر مہمانان کے لیے۔ یہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے گاہے گاہے یعنی مختلف مواقع پر بیان فرمائی ہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ جلسے کے آداب کارکنان کے لیے۔ اس ماحول میں رہ کر ہم دنیاوی جھمیلوں سے علیحدہ ہو کر، دنیاوی جھمیلوں کا مطلب ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں ان سے علیحدہ ہو کر اپنی دینی، روحانی، اخلاقی حالتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی ڈیوٹیاں آپ کے سپرد ہیں انہیں اچھے رنگ میں انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر نیک مقصد کے لیے آنے والے مہمان سمجھ کر خدمت کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان سمجھ کر خدمت کریں۔ مہمان کی طرف سے آپ کے خیال میں اگر کوئی زیادتی بھی ہو جاتی ہے تو اس سے صرف نظر کریں، یعنی اس کو اگنور کر دیں۔ کارکنان ان اعلیٰ اوصاف کا مظاہرہ کریں جو اسلامی تعلیم کا خاصہ ہیں۔ ٹریفک، پارکنگ، کھانا کھلانے، ڈسپلن، گیٹ پر چیکنگ، ہائیجین، صفائی، پانی سپلائی یا کوئی بھی ڈیوٹی ہے، کوشش کریں کہ حد الوسع مہمان کی سہولت کا انتظام ہو اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد ہے مہمانوں کے لیے۔ آپ اپنے آپ کو کبھی دنیاوی مسافروں اور مہمانوں کے زمرے میں لانے کی کوشش نہ کریں۔ میزبانوں کی کمزوریوں اور کمیوں سے بھی آپ صرف نظر کرتے رہیں۔ ان دنوں میں جلسہ میں بیٹھ کر جلسہ گاہ میں ہونے والے پروگرام اور تقاریر کو غور سے سنیں اور ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ سارا دن جلسے کا جو پروگرام ہو رہا ہوتا ہے اس کو بہرحال سننے میں وقت گزارنا چاہیے، اور اس کے بعد ہی جو موقع میسر آئے اس میں پھر آپس میں مل بیٹھیں اور باتیں کریں اور تعلقات بڑھائیں۔ جلسے کے ماحول کے تقدس کو سامنے رکھیں اور مہمان بھی صرف نظر سے اور عفو سے اور درگزر سے کام لیں۔ کم سے کم اپنا سامان لائیں تاکہ چیکنگ میں کم سے کم وقت خرچ ہو، صرف بچوں کی ضرورت کی چیزیں لائیں۔ تو یہ تھا ادب آداب۔ تو بچوں آپ کو کیا سمجھ لگی اس میں؟ یہ کہ حضور نے دونوں کو فرمایا کہ اگر کوئی بھی کمی رہ جائے تو اگنور کریں۔ جی بالکل، شاباش۔ تو یہ تھا آج کے الفضل کے صفحہ 2 سے یاد کرنے کی باتیں۔ اس کے بعد گلدستہ معلومات ہے۔ جی دیکھتے ہیں کہ بچوں کا الفضل اس بار کون کون سے خوشنما علمی پھولوں کا گلدستہ لایا ہے۔ سب سے پہلے ہے حکایت مسیح الزماں، بلی اور چڑیا کا نظارہ۔ بلی اور چڑیا کا؟ بلی تو چڑیا کو کھا جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کل کا نظارہ دیکھ کر میں خوش ہوا۔ میرے مکانوں میں 4 بلیاں رہتی ہیں، ایک والدہ ہے اور 3 اس کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی جوان اور مضبوط ہیں۔ کل کے دوپہر کے وقت میں اکیلا ادھر کے دالان میں بیٹھا تھا کہ میرے دروازے کے آگے ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی۔ فی الفور بڑی بلی نے حملہ کیا اور اس چڑیا کا سر منہ میں پکڑ لیا۔ پھر دوسری بلی آئی، اس نے وہ چڑیا پہلی سے لے کر اپنے قبضے میں کر لی اور اس کا سر منہ میں لے لیا اور زمین پر ایسا رگڑا کہ میں وہ حالت مارے رحم کے دیکھ نہ سکا، اور دوسری طرف میں نے منہ کر لیا، اور پھر جو میں نے دیکھا تو تیسری بلی نے اس چڑیا کا سر اپنے منہ میں لیا، اور اس وقت مجھے خیال آیا کہ غالباً سر کھایا گیا۔ اتنے میں چوتھی بلی نے اس چڑیا کو لیا اور زمین میں اسے رگڑا۔ تب میں نے یقین کیا کہ چڑیا مر چکی اور سر کھا لیا گیا، اور رگڑنے میں کئی دفعہ چڑیا زمین پر گر پڑی۔ پھر ایک بلی نے چاہا کہ اس چڑیا کے گوشت میں کچھ حصہ لے لے۔
اس نے چڑیا کو کھانے کے لیے اپنی طرف کھینچا، شاید اس غرض سے کہ نصف پہلی بلی کے منہ میں رہے اور نصف آپ کھائے، لیکن کسی سبب سے وہ چڑیا دونوں کے منہ سے نکل کر زمین پر جا پڑی اور گرتے ہی پھر کر کے اڑ گئی۔ چاروں بلیاں پیچھے دوڑیں، مگر پھر کیا ہو سکتا تھا، وہ کسی درخت پر جا بیٹھی اور بلیاں خائب و خاسر واپس آئیں۔ خائب و خاسر یعنی ناکام واپس آئیں۔ اس واقعہ کو دیکھ کر میرے دل کو بہت جوش آیا۔ اس طرح خدا تعالیٰ دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے۔ جی تو بچوں، آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ مشکلات سے بھی بچا لاتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے بعد ہستی باری تعالیٰ کے 10 دلائل کی قسط پنجم آئی ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی کا سلسلہ بچوں کے لیے میم توئے بشیر صاحب تحریر کر رہے ہیں۔ دلیل ہشتم۔ 8ویں دلیل پڑھ کر عبداللہ اپنے ابا کے پاس آیا اور انتہائی سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ ابا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں خدا کو کیوں مانتا ہوں، اور میں نے جواب دیا تھا کہ اس لیے کہ آپ نے ہمیں بچپن سے بتایا ہے کہ خدا ہے، لیکن اب میرے ہاتھ میں ایک ایسی دلیل ہے کہ چاہے دنیا کا کوئی شخص مجھے آ کر کہے کہ خدا نہیں ہے، تب بھی میں خدا کا انکار نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے خدا کو خود پہچان لیا ہے۔ اس کے ابا پوچھنے لگے کہ وہ کیسے؟ عبداللہ کہنے لگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کسی بات کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور یہ اتنی مرتبہ ہو چکا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا دوست کہے گا کہ میری دعائیں اتفاق سے پوری ہوئیں، اور میں غلطی سے سمجھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کر رہا تھا، مگر ابا سچ یہ ہے کہ میں نے خود محسوس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ ایک دفعہ میرا پرچہ اچھا نہیں ہوا تھا، میں نے بہت دعا کی، رو رو کر دعا کی، اور میرے نمبر اس دوست سے بھی زیادہ آئے جس کا پرچہ بظاہر بہت اچھا ہوا تھا۔ میرے دل میں کبھی کچھ کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور میں دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، جبکہ میں نے اللہ کے سوا کسی سے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بار بار اپنے ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے، بشرط یہ کہ انسان اپنی سمجھ کو استعمال کرے۔ میرے دوست کے ساتھ خدا کے وجود پر ہونے والی بحث نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ میں نے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون دے۔ جب آپ نے پوچھا کہ میں اللہ پر کیوں ایمان رکھتا ہوں تو میں اور زیادہ بے چین ہو گیا، اور میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان اور یقین عطا فرمائے، اور اب یہ دلیل پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے اور مجھے سکون اور یقین عطا ہو گیا ہے۔ اس دلیل نے میرے ایمان کو پکا کر دیا ہے۔ اگر کل میں اپنے دوست سے کہوں کہ سورج کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، تو میں چاہے جتنی مرضی بحث کر لوں وہ میری بات نہیں مانے گا، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے سورج کو دیکھ چکا ہے اور اس کی تپش کو محسوس کر چکا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میری دعاؤں کو اس طرح سنا ہے کہ گویا میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے، اس کے ہونے کو محسوس کر لیا ہے۔ اب چاہے ساری دنیا کہے کہ خدا نہیں ہے، میں خدا کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ جی تو بچوں، آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ تھا آج کے الفضل سے گلدستہ معلومات۔ جزاکم اللہ، آپ نے ہمیں اتنی معلومات فراہم کی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ 3 پر، جہاں کہ دادی جان ہمیں کہانی سنا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ تو میرا فیورٹ سیگمنٹ ہے، اور یہ ہمیں سنا رہی ہیں زینہ آپی اور ان کی امی جان۔ ٹھیک ہے، تو ابھی چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم ماما جان، میں اندر آ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام۔ آئے میں الفضل میں کہانی پڑھ رہی ہوں، آپ نے سننی ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، چلیں پڑھتے ہیں۔ جلسے کی ڈیوٹی۔
जून और जुलाई के महीने में इटली, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, अमेरिका और कनाडा में जलसा हाई सालाना मुनक्किद हो चुके हैं और 2 हफ्ते बाद जलसा सालाना बरतानिया का इनेकाद होना है, जिसकी तैयारियां अपने उरूज पर हैं। जमात अहमदिया के तमाम अफराद, छोटे हों या बड़े, सब एक नेक मकसद के लिए दिलो जान से मसरूफ़ हैं। घरों में, मसाजिद में और सेंटर्स में हर जगह वक़ार अमल हो रहे हैं। कहीं सफाइयाँ हो रही हैं, कहीं कुर्सियाँ सीधी की जा रही हैं। तमाम तंजीमें अपने अपने तौर पर तैयारियों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं। कहीं मेहमानों के नामों की फहरिस्तें तैयार हो रही थीं, तो कहीं वक़ार अमल के काम में भरपूर हिस्सा लिया जा रहा है। गुड़िया के अब्बू भी वक़ार अमल के कामों में मसरूफ़ हैं और अक्सर ही अहमद और महमूद को भी अपने हमरा ले जाते हैं, क्योंकि उनकी मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज़ हो चुका था। इन सब सरगर्मियों के बायस गुड़िया घर में तन्हाई और बोरियत महसूस कर रही थी। चुनाचे उसने भी मुसम्मम यानी पक्का इरादा किया कि इस साल वो भी जलसा सालाना पर ड्यूटी के लिए अपना नाम पेश करेगी। वो दादी जान के पास आई और बोली, दादी जान, मैंने फ़ैसला किया है इस साल मैं भी जलसा सालाना में ड्यूटी दूंगी। तो दादी जान ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है, मगर तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? तो गुड़िया बोली, मैंने कल MTA पर जलसा सालाना की तैयारियों की वीडियो देखी थी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी वक़ार अमल कर रहे थे। कोई पानी दे रहा था, कोई दूसरे छोटे मोटे काम सरंजाम दे रहा था। मैंने सोचा मैं भी तो ये सब कर सकती हूँ, मैं अब 10 साल की हो चुकी हूँ। दादी जान मुस्कुराई और बोली, जी हाँ, तुम अब बड़ी हो गई हो और ड्यूटी देना वाकई बहुत बड़ा एजाज़ है, मगर क्या तुम जानती हो ड्यूटी क्या होती है? क्या होती है? गुड़िया ने भी सवाल किया। तो दादी जान ने जवाब दिया, ड्यूटी असल में खिदमत खल्क का दूसरा नाम है। ये सब्र, खुश अखलाक़ी, नरमी और आजिज़ी का मुज़ाहिरा है। तो गुड़िया ने सवाल किया, तो क्या पहले वक्तों के लोग भी इसी जज्बे से काम करते थे? तो दादी जान ने कहा, जी बेटा, ये आपको मालूम है कि जलसा सालाना का बाकायदा आगाज़ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के दौर में ही हो गया था और मेहमान नवाजी की बेहतरीन मिसालें हमें आप अलैहिस्सलाम की सीरत से मिलती हैं। चलो मैं आपको उनकी पाकीज़ा सीरत से वाक़यात सुनाती हूँ। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत मुंशी ज़फ़र अहमद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कपूरथलवी बयान करते हैं कि एक दफ़ा जलसा सालाना पर बहुत से आदमी जमा थे जिनके पास सर्दियों के बिस्तर ना थे। एक शख्स नबी बख्श नंबरदार साकिन बटाला ने अंदर से लिहाफ बिछोने मंगाने शुरू किए और मेहमानों को देता रहा। मैं इशा के बाद हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम बगलों में हाथ दिए हुए बैठे थे और एक साहिबजादा जो गालिबन हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे पास लेटे थे और एक छतरी चोगा उन्हें उड़ा रखा था। मालूम हुआ कि आपने भी अपना लिहाफ और बिछोना तलब करने पर मेहमानों के लिए भेज दिया। मुंशी साहब कहते हैं, मैंने अर्ज़ की कि हुजूर के पास कोई पार्चा नहीं रहा और सर्दी बहुत है। फरमाने लगे कि मेहमानों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए और हमारा क्या है, रात गुजर ही जाएगी। नीचे आकर मैंने नबी बख्श नंबरदार को बहुत बुरा भला कहा कि तुम हज़रत साहब का लिहाफ बिछोना भी ले आए। वो शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि जिसको दे चुका हूँ उससे किस तरह वापस लूँ। फिर मैं मुफ्ती फजलुर रहमान साहब या किसी और से ठीक याद नहीं रहा, लिहाफ बिछोना मांगकर ऊपर ले गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किसी और मेहमान को दे दो। मुझे तो अक्सर नींद भी नहीं आया करती और मेरे असरार पर भी आप अलैहिस्सलाम ने ना लिया और फरमाया, किसी मेहमान को दे दो। फिर मैं ले आया। गुड़िया ने सवाल किया, कहीं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम खफा तो नहीं हो गए थे खादिम से? तो दादी जान ने कहा, नहीं बेटा, नाराज़गी की बात कहाँ, बल्कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेहमान को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हमारा क्या है, रात गुजर जाएगी, ये है सच्ची खिदमत।
پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ایک بار جلسہ سالانہ کے اخراجات کے لیے حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے زیور تک فروخت کر دیے گئے کہ مہمانوں کی خدمت میں کسی قسم کی روک نہ ہو۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپور تھلوی نے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ جلسہ سالانہ کے موقع پر خرچ نہ رہا۔ ان دنوں جلسہ سالانہ کے لیے چندہ نہیں لیا جاتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے پاس سے ہی خرچ فرماتے تھے۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحوم نے آ کر عرض کی کہ رات کو مہمانوں کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی صاحبہ سے کوئی زیور لے کر اس کو فروخت کر کے سامان خرید لیں۔ چنانچہ زیور فروخت کر کے میر صاحب روپیہ لے آئے اور مہمانوں کے لیے سامان خرید لیا۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب انچارج نور ہسپتال قادیان بیان کرتے ہیں کہ خاکسار 1907 میں جلسہ سالانہ میں شمولیت کے لیے قادیان حاضر ہوا۔ ایک رات میں نے کھانا نہ کھایا تھا اور اس طرح چند اور مہمان بھی تھے جنہوں نے کھانا نہ کھایا تھا۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ الہام ہوا، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمضطر، یعنی اے نبی خالی پیٹ والے اور سوال کرنے والے کو کھانا کھلاؤ۔ گڑیا نے سوال کیا، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود یاد دلایا کہ مہمان بھوکے ہیں؟ دادی جان نے کہا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے جو اس کے بندوں کی فکر کرتے ہیں۔ تو گڑیا نے پوچھا، تو کیا انتظامیہ کو جگایا گیا؟ دادی جان کہتی ہیں، بالکل، انتظامیہ کو رات 11:30 بجے جگا کر مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ گڑیا پرجوش انداز میں بولی، دادی جان، میں سب کام کروں گی اور ہر کسی کو السلام علیکم کہوں گی، سب سے مسکرا کر ملوں گی، ہر ایک کی مدد کروں گی، سب کو پانی پلاؤں گی اور ہر کام خوش دلی سے کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ دادی جان نے خوش ہو کر گڑیا کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں خود سے خدمت کا شوق پیدا ہوا ہے۔ اگر اچھی نیت سے اور ایمانداری سے خدمت بجا لاؤ گی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے گا۔ بس خلافت سے دعا لینی ہے اور دل میں سچا جذبہ رکھنا ہے۔ خدمت صرف ہاتھ سے نہیں، دل سے کی جاتی ہے۔ اگر تم اخلاص سے کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری ڈیوٹی کو ضرور قبول کرے گا۔ چند دن بعد گڑیا نے حضور انور عید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک خط لکھا، پیارے حضور انور، السلام علیکم، میرا نام گڑیا ہے اور میں 10 سال کی ہوں۔ میں جلسہ سالانہ انگلینڈ میں ڈیوٹی دینا چاہتی ہوں۔ برائے کرم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خدمت کا موقع دے اور میری ڈیوٹی قبول فرمائے، آمین۔ جب گڑیا نے دادی جان کو وہ خط دکھایا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یاد رکھو بیٹا، ڈیوٹی کی اصل کامیابی دل کے اخلاص اور دعا سے حاصل ہوتی ہے۔ خلیفہ وقت سے دعا لو اور سچے دل سے خدمت کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں بہت عزت دے گا۔ گڑیا کی پیشانی پر پیار دیا اور خط پوسٹ کرنے کے لیے لفافہ نکالنے لگی۔ تو یہ تھی کہانی۔ آپ نے کبھی ڈیوٹی دی ہے جلسہ پر یا اجتماع پر؟ جی ہاں، میں نے جلسہ پر پانی پلانے کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ جی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی آج کی دادی جان کے آنگن میں کہانی۔ بھائی مجھے تو آج کہانی بڑے مزے کی لگی۔ جی بالکل آپ ہی، مجھے بھی۔ اس کے بعد کیوں کا سیگمنٹ آتا ہے۔ اب چلتے ہیں شلیق بھائی کے پاس اور دیکھتے ہیں وہ آج کس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر تو چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ایک نئے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ بچوں کے لیے دودھ پینا کیوں ضروری ہے؟ بچوں، مجھے معلوم ہے کہ جب امی جان آپ کو دودھ کا گلاس دیتی ہیں تو آپ بعض دفعہ پینے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کے لیے دودھ پینا کتنا ضروری ہے؟ دودھ طبی لحاظ سے مفید اور توانائی بخش غذا ہے۔ پیدائش کے بعد عموماً انسان کو سب سے پہلی غذا جو دی جاتی ہے وہ دودھ ہے،
یہ اتنی مؤثر غذا ہے کہ غذائی ماہرین کے نزدیک بچپن میں پیا جانے والا دودھ بڑھاپے تک اپنا اثر رکھتا ہے۔ لہٰذا بچپن میں دودھ کی کثرت صحت مند زندگی کی ضمانت ہے، جبکہ بچپن میں دودھ کی کمی بڑی عمر میں صحت کے مسائل سے دوچار کر سکتی ہے۔ B12 دودھ کے اندر ایک ایسا کیمیاوی جزو ہے جس کا دماغ، حافظے اور ذہن کے ساتھ تعلق ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دودھ DHA کا قدرتی ذریعہ ہے جو دماغی خلیات کے فعل، یادداشت اور اعصابی نظام کے لیے اہم ہے۔ خاص طور پر ایک اومیگا 3 فیٹی ایسڈ دماغ کے خلیات کی ساخت کا حصہ ہے جو یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ایک جگہ فرمایا ہے کہ گائے کا دودھ پینے والے بچے بھینس کا دودھ پینے والے بچوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ بچوں کے لیے دودھ پینا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ نشو و نما اور صحت کے لیے ضروری غذائی اجزاء فراہم کرتا ہے۔ خاص طور پر ماں کا دودھ چھوٹے بچوں کے لیے بہترین ہے کیونکہ یہ انہیں مکمل اجزاء مہیا کرتا ہے جو ان کی ابتدائی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ بچوں، دودھ میں موجود کیلشیم، فاسفورس اور پروٹین ہماری ہڈیوں، دانتوں اور مسلز کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ دودھ بہت سے وٹامن سمیت معدنیات کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے جو خون کے خلیوں کو بڑھانے، نظر کو تیز کرنے اور قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ دودھ میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ بھوک و پیاس دونوں کو دور کرتا ہے، لہٰذا یہ غذا بھی ہے اور پانی بھی۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 2 پیالے پیش کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا تھا۔ تو بچوں، آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب کیسا لگا؟ انشاءاللہ اگلے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ آپ کا بھائی خلیق احمد شرجیل۔ جزاکم اللہ بھائی جان، اتنا مزے کا جواب تھا۔ جی ہاں، اب تو میں دودھ شوق سے پیوں گا۔ اب چلتے ہیں صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے لیے، اور لطائف بھی تو آتے ہیں نا صفحہ 4 پر۔ جی ہاں، تو چلتے ہیں یمنا آپی، سمر اور ان کی امی جان کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلتے ہیں ان کے پاس۔ السلام علیکم امی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ذہنی آزمائش سنا دیں گے؟ جی، جیسا آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 4 پر ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ آپ پہلے یمنا اور ہمنا کو بھی بلا لیں گے۔ یہ لیں، یہ سب بھی آ کے میں ان کو پلاتا ہوا آیا تھا۔ جی، تو اس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے اردو سوال آتا ہے، اور آج گڈو کون سی گیم لایا ہے؟ جی، چلے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گڈو کون سا سوال لایا ہے۔ اردو سوال۔ بچوں، میں گڈو پھر حاضر ہوں ایک اور دلچسپ کھیل کے ساتھ۔ آئیں نام، چیز اور جگہ کھیلتے ہیں۔ آج بے سے بتائیں۔ بے سے آپ لوگوں نے الفاظ بنانے ہیں۔ ایک انسان کا نام بتائیں۔ باریا۔ چیز کا نام بتائیں۔ بسکٹ۔ جگہ کا نام بتائیں۔ برطانیہ۔ جی بالکل۔ اور اب آپ نے بتانے ہیں ایک پھل کا نام، ایک سبزی کا نام، ایک کوئی بھی لفظ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سننے والے بچے اور دیکھنے والے بچے بھی ہمیں کیا کیا لفظ بنا کے بھیجتے ہیں۔ چلیں، اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ محاورہ بنائیں۔ جی، محاورہ بوجھیں۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کے تعلق حیران ہونے سے ہے، ذرا سوچ کر بوجھیں۔ تو یمنا، اس میں آپ کو پکچر میں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک بچہ ہے جو باقی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اسی نے سب کچھ لے لیا اور باقی کچھ نہیں کر۔ جی، وہ ون کر گیا۔ جی، یہ سوچ سے متعلق ہے نا، تو اس طرح کا کوئی محاورہ جو ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جواب ہم اگلے شمارے میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ بچوں کے الفاظ کا سوال نامہ۔ جی، اور اس پر جو سوال نامہ ہے وہ سب جلسے کے متعلق ہے، تو جلسے کے دوران نوٹ کریں۔ یہ تو میں بھی نوٹ کروں گا۔ جی انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہے، معائنہ جلسہ سالانہ برطانیہ اور ان سے خطاب کی تاریخ۔ عالمی بیعت کے موقع پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے کتنی نئی بیعتوں کا اعلان فرمایا؟ جلسے کے ایام میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ کل کتنے مواقع پر براہ راست مخاطب ہوئے؟ 7، 8 یا 9؟
جلسہ سالانہ کے اختتام پر حضور انور نے کس موضوع پر خطاب فرمایا؟ جلسہ سالانہ UK کی حاضری کتنی تھی؟ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ الفاظ بنائے. جی الفاظ بنائے، اور اس میں حروف ہیں دال، زے، ژے، بے، ہے، دال، ژے. 7 حرفی لفظ بنائیں. اس کے علاوہ اور بھی الفاظ بنا سکتے ہیں. سمر آپ کو کوئی لفظ آتا ہے؟ باتیں. جی اور آپ کوئی بتاؤ. جی شاباش. اس کے بعد ہم گزشتہ شمارے کے درست جوابات اور درست جوابات بھجوانے والے بچوں کے نام دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنے اور سننے والے بچے یہ سوالات اور جوابات سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. یہاں سکرین پر آپ کو ایک QR کوڈ بھی دیکھ رہے ہوں گے. ان سوالات کو حل کرنے کے لیے ابھی اسکین کریں. جو بچے پچھلی بار جوابات نہیں بھجوا سکے وہ اس پر لازمی کوشش کریں کہ بھجوائیں. جو بچے بچوں کے الفظ میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمیں لطائف بھجوا سکتے ہیں. جو بچے خود نہ بھیج سکتے ہوں تو اپنے امی ابو سے کہیں کہ وہ ہمیں بھجوائیں. آپ لکھنا بھی سکیں تو آڈیو کی صورت میں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی تحریریں بھی ہمیں بھجوا سکتے ہیں. گلدستہ معلومات کے لیے اپنی تحریریں بھجوا سکتے ہیں. جنہیں پہیلیاں اور سوالات پسند ہیں تو وہ بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں اور کوئی پہیلی ڈال سکتے ہیں. ہم بچوں کے لیے واٹس ایپ اور ٹیلی گرام کے فون نمبر اور ای میل بتا دیتے ہیں جس پر جوابات اور اپنی تحریرات بھجوا سکتے ہیں. جمنا آپ ای میل ایڈریس اور فون نمبر بتا دیں. ای میل ایڈریس ہے info@alfaz.com اور ہمارا فون نمبر ہے 447-566-234466. جزاک اللہ. کلو امی جان. تو یہ تو تھی آج کے الفضل سے ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ. السلام علیکم امی جان. آپ مجھے بچوں کے الفاظ سے لطائف تو پڑھ کر سنا دیں. چلیں آئے سمر اور جمنا ہم لطائف پڑھتے ہیں. بچوں کا الفضل کا کیا چیلنج ہے ان لطائف پر؟ کہ ہنسنا منع ہے. چلیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہنسی آتی ہے کہ نہیں. آئیں پڑھتے ہیں. جی ہنسنا منع ہے. پہلا لطیفہ ہے آج کل. استاد 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ شاہد 5. استاد غلط. شاہد سر آج کل تو واٹس ایپ پر یہی چل رہا ہے. واٹس ایپ پہ ہر میسج کو وداؤٹ انفارمیشن فارورڈ کر دیتے ہیں. جی اور یہ چیز غلط ہے. جی تو اگلا لطیفہ ہے. اس کا عنوان ہے ریفریش. استاد اسد سے پوچھتا ہے سبق یاد کیا؟ اسد کہتا ہے جی سر یاد تو تھا لیکن راستے میں دماغ ریفریش ہو گیا. چلیں اگلا لطیفہ ہے. اس کا عنوان ہے آن لائن نوٹس. باپ بیٹے سے کہتا ہے اتنی دیر سے موبائل پر کیا کر رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے ابو پڑھائی کر رہا ہوں. باپ تیز آواز میں اچھا واٹس ایپ پر؟ بیٹا جی آج کل وہیں سب نوٹس ملتے ہیں. چلیں اگلا لطیفہ ہے. اس کا عنوان ہے کیلکولیٹر. آن لائن ٹیوشن ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے فہد سے پوچھتی ہے 5 اور 7 کا حاصل جمع کیا ہوگا؟ تو فہد فوری طور پر کہتا ہے سر 12. ٹیچر شاباش اب بتاؤ کہ کیسے نکالا؟ فہد کیلکولیٹر سے. کیلکولیٹر سے اس نے کیلکولیٹ کر لیا تھا جلدی سے. پھر ہے عنوان ہے نیا نصاب. فرحان تم امتحان میں فیل کیوں ہوئے؟ فیضان وہ سارے سوال ہی پرانے تھے میں تو نئے نصاب کے ساتھ چل رہا ہوں. جی تو اس کے بعد ہے لطیفے کا عنوان ہے دل کی آواز. امی شایان سے پوچھتی ہیں آج کیا کھانا کھانا ہے؟ تو شایان کہتا ہے جو دل کرے بنا لیں. امی چلو پھر دال بنا لیتی ہوں. شایان نہیں دل نے کچھ اور کہا تھا. دل نے کہا تھا کہ پیزا کھانا ہے. او ہاں دل تو یہ کرتا ہے نا بچوں کا کہ پیزا کھائیں یا برگرز کھائیں ہے نا. بھلائی. جی اب اگلا لطیفہ ہے بھلائی. فہیم ہمارے استاد ہمیں اتنا ہوم ورک کس لیے دے دیتے ہیں؟ نعیم تمہاری بھلائی کے لیے یعنی تمہاری بہتری کے لیے. فہیم تو پھر سر یہ بھلائی خود ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ جی اس کے بعد اگلا لطیفہ ہے. اس کا عنوان ہے مضمون. صبح ایک بچہ آیا اپنی امی کے پاس اور کہتا ہے امی میں فرسٹ آیا ہوں. امی خوش ہو کر واہ کس مضمون میں؟ پپو خواب میں. خواب میں فرسٹ آیا تھا. اس کے بعد اگلا لطیفہ ہے آن لائن بات. سلیم کہتا ہے کلیم سے تم ہر وقت فون میں لگے رہتے ہو کبھی ہماری طرف بھی توجہ دیا کرو. کلیم کہتا ہے ٹھیک ہے لو تمہارا نمبر سیو کر لیا اب روز بات کیا کروں گا.
यानी कि उस पे भी वो सिर्फ फ़ोन पे ही बातें करेगा, लगा वो फिर भी फ़ोन के साथ रहेगा ना, समझ आई आपको। चलें, इसके बाद आखिरी हमारे पास लतीफ़ा है अफाका। डॉक्टर कहते हैं मरीज़ से, अगर दवा से अफाका ना हो तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करना। और मरीज़ कहता है अगर दवा से अफाका हो गया तो डॉक्टर तो फिर मीठा भिजवा देना। तो ये तो थे आज के लताइफ। आपको कौन सा लतीफ़ा पसंद आया समर? रिफ्रेश। और यमुना आपको कौन सा पसंद आया है? अफाका। अफाका। जी, सारे हंसने वाले थे। उम्मीद है सब बच्चों को लताइफ पर खूब हंसी आई होगी। तो ये तो थे आज के लताइफ। जज़ाकुमुल्लाह, आपने हमें खूब हंसाया। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत हंसी आई और मैं भी जलसे के दौरान इन सवालों के जवाब तलाश करूंगी। जी बिल्कुल, मैं भी आपसे मदद लूंगा। तो ये था इस बार का बच्चों का अल्फाजा, जिसका मौजू था जिस जलसा हमारा ये दिन बरकतों की। उम्मीद है सब बच्चों को इस बार का बच्चों का अल्फाजा पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक नए उन्वान और एक नए शुमारे के साथ। हमें भी दुआ में याद रखें, अल्फाजल की टीम को भी दुआ में याद रखें, बच्चों के अल्फाजल को भी दुआ में याद रखें और जलसे के कामयाब होने के लिए भी दुआ करें। तो हम अब सब बच्चों को कहते हैं अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शौक से जलसे में हम सब आते हैं, जलसे से रूहानी लज़्ज़त पाते हैं। कादियाँ की हर रिवायत साथ है, जलसे रबवा के हमें याद आते हैं। सबसे बढ़कर प्यारे आका के खिताब दिल से आते हैं, दिलों में जाते हैं। पुर असर होती हैं तकरीरें बहुत, नज़्मों से सब अपने सुर मिलाते हैं। भाग के हम देखते हैं उस तरफ, आका जिस रास्ते से आते जाते हैं। नारों की पुरजोश आवाज़ों के साथ हम्द के हम गीत मिल के गाते हैं। मुस्कुरा के और खुली बाहों के साथ प्यारों से मिलते हैं और मिलाते हैं। क्या भला लगता है मंजर जब यहाँ प्यारे बच्चे पानी लेकर आते हैं। रौनकें जलसे की सारी दिल फरेब, आलू गोश्त और दाल रोटी खाते हैं। फिर मिलेंगे जलसे पर हम अगले साल, दिल में बेहद शौक लेके जाते हैं। शौक से जलसे में हम सब आते हैं, जलसे से रूहानी लज़्ज़त पाते हैं।